چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے حیدر جانے، چھیڑ دیا ہے ذکر مولا، منبر جانے حیدر جانے، کفر ہے گر یہ عشق علی کا تو کافر جانے حیدر جانے، اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں، اسماعیل یہ سوچ رہے تھے کیوں گردن پر ہاتھ رکھوں، نام علی ہے میرے لبوں پر خنجر جانے حیدر جانے، بنت اسد تو جائے گی ہر حال میں کعبے کے اندر، بنت اسد تو جائے گی ہر حال میں کعبے کے اندر، شک ہوگی دیوار کہاں سے مادر جانے حیدر جانے، جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم، جنگ احد میں میرا مولا شاخ سے سر کرتا ہے قلم، تیغ فلک سے آئے نہ آئے لشکر جانے حیدر جانے، اور آخری شعر بطور خاص سمجھ رہے ہیں، عشق علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے، عشق علی کے دعوے داروں رب کی عبادت لازم ہے، یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانے حیدر جانے، یہ کہہ کر مت جان چھڑاؤ محشر جانے حیدر جانے۔ صلوا علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا
وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال مولانا علي بن الحسين زين العابدين عليهما السلام: فأما حق الله الأكبر فأنك تعبده ولا تشرك به شيئا. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تو گزارش ہماری کل سے جو شروع ہوئی وہ یہ کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام زین العابدین سلام اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک تفصیلی بیان ہے جس میں حضرت نے ہمارے اوپر کس کا کیا حق ہے وہ بیان دیا، جو علماء کے درمیان رسالت الحقوق کے نام سے مشہور ہے. اس میں کل پہلے حق سے آغاز کیا گیا کہ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلا حق یہ ہے کہ فَأَنَّكَ تَعْبُدْهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. اللہ کا حق یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کر لیا یعنی عبادت خدا بغیر شرک کے، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ بِإِخْلَاصٍ، اگر یہ تم نے عبادت خدا اخلاص کے ساتھ انجام دے دی تو جعل اللہ جعل لك علی نفسه، تو اللہ تمہارے تئیں اپنے اوپر واجب کر لے گا کہ ان یکفیک امر الدنیا والآخرہ، کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے کافی ہو جائے. وَيَحْفَظْ لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْهُ، اور جو تم کو پسند ہے اس کی خدا تبارک و تعالیٰ محافظت کرے. تو اب پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور اس عبادت میں شرط کیا ہے؟ شرک نہ ہو. اور شرک نہ ہونے کا مطلب سیدھا سیدھا آتا ہے کہ اخلاص کے ساتھ. اب جب عبادت پر ہم آئیں گے تو موٹے طور کے اوپر دو طرح کی عبادت ہے. ایک کا نام ہے عبادت جبری اور ایک کا نام ہے عبادت اختیاری. خود توجہ کیجیے کہ کئی طرح کی عبادت ہوئی؟ دو. ایک عبادت جبری اور ایک عبادت اختیاری. عبادت جبری کیا ہے؟ جہاں مخلوق مجبور ہے اللہ کی عبادت پر. یہ وہ عبادت ہے جو سب کرتے ہیں، وہ چرند ہو، پرند ہو، زمین ہو، آسمان ہو، جاندار ہو، بے جان ہو، عقل مند ہو، صاحب عقل ہو، غیر عقل ہو، جو بھی ہے وہ سب کے سب جو ہے وہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اس عبادت کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت جبری. مثلا قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، چاہے خوشی خوشی کریں چاہے مجبوراً کریں، چاہے نہ، سب کرتے ہیں. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ حج میں، پہلی آیت سورہ مبارکہ رات کی تھی، اب یہ دوسری آیت سورہ مبارکہ. اگر کل سے قلم کاغذ لے کے رہیے تو کام کی بات ہوگی. صلوات لکھتے رہیے. دوسری آیت جو سورہ مبارکہ حج کی 18ویں آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کیا تم لوگ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا سجدہ کرتے ہیں. والشمس والقمر والنجوم، سورج سجدہ کرتا ہے، چاند سجدہ کرتا ہے، ستارے سجدہ کرتے ہیں. والجبال، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں. والشجر، اور درخت سجدہ کرتے ہیں. والدواب، سارے چوپائے سجدہ کرتے ہیں. یا سورہ مبارکہ رحمان میں بہت سو کو سورہ یاد بھی ہوگا والنجم والشجر
یسجدان کہ ستارے اور درخت سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ کیا ہے؟ یہ جبری ہے. اب چاہے نہ چاہے وہ سب اس سجدے میں، اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شریک ہے. اس کو کہتے ہیں عبادت جبری، جس میں سب مجبور ہے عبادت کرنے کا. دوسری قسم آتی ہے عبادت اختیاری. جب عبادت اختیاری ہوگی، دیکھیے عبادت جبری میں یہ سوال نہیں ہوگا کہ یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ سورج کیوں سجدہ کرتا ہے. البتہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ سورج کے سجدے کی میننگ کیا ہے، چاند کے سجدے کی میننگ کیا ہے، وہ انشاءاللہ. اس لیے کہ اگر جیسے ہمارے سجدے کی میننگ کیا ہے، انسان کے سجدے کی میننگ وضع الجبہ علی الارض. انسان کے سجدے کا مطلب ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا. کیا یہی میننگ سورج کے سجدے کی ہے؟ اگر سورج اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دے تو پھر بچے گا کیا کرنا؟ سارے درخت. تو اب یہ کہتے ہیں کہ یہاں انسان کے سجدے کی میننگ میں اور بقیہ مخلوقات کے سجدے کی میننگ میں ڈفرنس ہے. انسان کے سجدے کی تعریف کیا ہے؟ پیشانی کا زمین پر رکھنا. لیکن بقیہ مخلوقات کے سجدے کا کیا مطلب ہے؟ غایت الخضوع. غایت الخضوع یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا. وہ جب چاہے گا تب نکلیں گے، جب چاہے گا تب ڈوبیں گے، یعنی اس کی مرضی میں اپنے آپ کو ڈھال لینا. یہ ہے بقیہ مخلوقات کا سجدہ. نہیں کہ جو درخت سجدہ کرے گا تو وہ زمین پہ گر جائے گا، یا چاند سجدہ کرے گا تو وہ، خیر کوئی الگ معنی ہے. اب آئیے تو جہاں جبری سجدہ ہے وہاں یہ سوال نہیں ہوگا کہ کیوں ہے، وہ مجبور ہے. اس بات پر اللہ نے ان کو آمادہ کر رکھا ہوگا. لیکن جہاں اختیاری ہوگا وہاں سوال ہوگا، اور دونوں صورتوں میں ہوگا. جو سجدہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، عبادت اختیاری عبادت کی بات، جو عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ کیوں عبادت کر رہے ہیں، اور جو نہیں کر رہے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کیوں نہیں کر رہے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب طے ہو جائے گا کہ کیوں کر رہے ہیں تو جو نہیں کر رہے ہیں ان کا جواب آٹومیٹک اسی میں مل جائے گا. صلوات محمد. تو جو اختیاری عبادت ہے یعنی انسان کی عبادت، تو چونکہ اختیار میں ہے، چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو عبادت نہ کرے. جہاں اختیار ہوا وہاں کیوں کا سوال ہوگا. جب کیوں ہوگا تو اس پر جو جوابات آئے ہیں وہ نمبر 1، پہلی سبب عبادت کا لالچ، طمع. عبادت کریں گے جنت ملے گی، عبادت کریں گے جہنم سے جو ہے وہ جنت کی نعمتوں سے ہمکنار ہوں گے. تو ایک سبب عبادت کا کیا ہے؟ لالچ، طمع. دوسرا سبب خوف. نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے، نہیں کریں گے تو یہ ہو سکتا ہے. تو دو سبب موٹے ہوئے بھی اور آگے بھی آئے گا کہ عبادت اختیاری میں مین کیا ہے؟ 2 وجہ ہیں. یا انسان، یہ اختیار انسان ہی کے پاس ہے، انسان کے علاوہ کسی کے پاس اختیار، حتیٰ فرشتے بھی اختیار میں نہیں ہے. اللہ نے جن کو جس حال میں خلق کر دیا وہ اسی میں. تو اختیاری عبادت کہاں ہے؟ صرف اور صرف انسان. تو موٹے طور پر پہلے ابھی اور آگے آئے 2 وجہ ہیں. یا طمع کی بنیاد پر یعنی لالچ کی بنیاد پر، یا خوف کی بنیاد پر. جیسے قرآن مجید کہتا ہے اس طمع کے معاملے میں، ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 9، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں. کیا وعدہ کیا ہے اللہ نے؟ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، زبردست اجر ان کو دیا جائے گا. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ نساء میں، من یطع اللہ والرسول، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، یدخلہ جنات، اللہ ان کو لے جائے گا کہاں؟ ایسی جنت میں
کہ تجری من تحتہا الانہار، کہ جس جنت کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں. تو یہ ایک جو ہے وہ پہلی مرحلہ ہوا پہلا، کہ جہاں انسان کی عبادت کس بنیاد پر ہے؟ اجر کی خاطر، جنت کی خاطر. اس کو آپ تما کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ لالچ کہہ سکتے ہیں. دوسری سب جو ہے وہ وجہ جو عبادت کی ہے وہ کیا عرض کیا گیا؟ خوف. ارشاد ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا خود ان کی زبان سے قرآن نقل کرتا ہے، سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 15، انی اخاف. بھیا کیوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ چوری کیوں نہیں کرتے تم؟ کیوں تم لوگ جو ہے وہ جو گیم چلا ہے آج کل سے $5 دو کتنا ملتا ہے؟ کیوں نہیں کھیل رہے ہو تم لوگ؟ جواب انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ ہم کو خوف ہے اگر ہم نے نافرمانی کی اس کی تو کاہے کا خوف ہے؟ عذاب یوم عظیم، قیامت کے عظیم عذاب کا ڈر ہے. تو یہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ خوف کی بنیاد پر. یا دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ دہر میں، اگر آپ نے پڑھا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا یومًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا، کہ جو دن سخت ہے اس سخت دن سے ہم کو خوف ہے. یا کبھی کبھی ایک تیسری قسم آتی ہے کہ طمع اور خوف دونوں ایک ساتھ ہیں. ابھی تک ہم نے کیا عرض کیا کہ دو سبب ہیں، یا انسان عبادت کرتا ہے لالچ کی بنیاد پر، یا انسان عبادت کرتا ہے. کبھی کبھی یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہے، لالچ بھی ہے اور خوف بھی ہے. سورہ مبارکہ سجدہ مومنوں کے لیے ارشاد ہوتا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ لوگ راتوں کو بستر چھوڑ دیتے ہیں، اٹھ جاتے ہیں. یدعون ربہم، اور راتوں کو بستر سے اٹھ کے اپنے اللہ کو پکارتے ہیں. کیوں پکارتے ہیں؟ خوفاً و طمعا، کچھ خوف میں کچھ لالچ میں. صلوات ایک جگہ اور میں نے کل ہلکا سے اشارہ کیا تھا، وہ ذکر آپ کے حضرات سے کر دوں. امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں متقیوں کے صفات کے عنوان سے. اس میں ایک جگہ آتے متقیوں کے صفت میں بیان فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا أَجَلُ اللَّهِ الَّذِي كَتَبَ اللَّهُ لَهُمْ، اگر ان متقیوں کے لیے موت کا ایک دن معین نہ ہوتا، لَمْ تَسْتَقِرْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ، تو ان کی روحیں ان کے جسموں میں باقی نہ رہتی، نہ ٹھہرتی طرفۃ عین، پلک جھپکنے کے برابر. کیوں؟ شوقاً من الثواب وخوفاً من العقاب، ثواب کے شوق میں اور عذاب کے خوف میں. اگر اختیار ہوتا تو یہ خود مر جاتے ہیں، ابھی مر جاتے. صلوات محمد. تو یہ تین موٹے طور پر تین ہو گئے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں خوف، کچھ لوگ طمع، کچھ لوگ دونوں. کچھ لوگ اور ہیں تیسرے کہ نہ خوف کی بنیاد پر، نہ لالچ کی بنیاد پر، نہ خوف و طمع دونوں کی بنیاد پر. تو پھر وجہ تیسری وجہ ہے شکر خدا. صلوات محمد. شکر نہ ان کو جہنم کا خوف ہے، نہ ان کو جنت کی لالچ ہے، وہ بس اس لیے عبادت کرتے ہیں. مثلا ایک سوال کا جواب دیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس پر آپ لوگوں کا عقیدہ ہے؟ بولو بیٹا. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ اگر اللہ چاہتا یہ نا کے دونوں ہاتھ غائب کر دیتا، یہاں سے پورا پلین ہوتا، ایک عدد ٹارچ کی طرح یہاں کے اوپر آنکھ لگا دیتا بڑی سی. کوئی سلام کرتا ہم کو ڈر کے مارے وہیں سے، ارے بھیا وہ فلاں دکھ رہے ہیں. یہ کیا کم کرم ہے اس کا، کون سی نیکی ہم نے کی تھی کہ اس نے ہماری جو ہے وہ آنکھیں صحیح جگہ پہ لگائی. ناک نہ ہوتی
سب غائب ہوتا، ذرا سا چھید ہوتا، بس ساتھ آتی جاتا ہے. شکل ہماری دیکھنے کے لائق تھی. کون سا نیک کام ہم نے کیا تھا کہ اللہ نے صاحب خوبصورت ناک بنا دی، اللہ نے صاحب بہترین 2 آنکھیں دے دی. اچھا سب کچھ ٹھیک ہے، نہایت خوبصورت آدمی، عقل لے لی اس نے. اب کل ہے کون سا نیک کام کیا ہم نے، تو وہ ہم کو جنت دے یا نہ دے، وہ ہم کو جہنم سے بچائے یا نہ بچائے، یہی کیا کرم احسان اس کا ہے کہ اس نے ہم کو اتنا خوبصورت شکل عطا کی، اس نے ہم کو عقل عطا کی. اس لیے تیسری جگہ کیا ہے کہ کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں نہ خوف کی بنیاد پر، نہ خوف کی بنیاد پر، نہ لالچ کی بنیاد پر. کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں کائے کی بنیاد پر. بنی اسرائیل کے عابدوں میں سے کسی کا ہے کہ اپاہج، دیکھیے کیسے کیسے لوگ ہیں. اپاہج، اندھا آدمی پڑا ہوا ہے، یہ نیچے سر اندھا آدمی ہے، اور الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی نے کہا یار تمہارے پاس ہے کیا، نہ چل پا رہے ہو نہ دیکھ پا رہے ہو، پھر بھی الحمدللہ الحمدللہ. اس نے کہا کیوں، یہ کیا کم کرم اللہ کا ہے کہ اس نے آنکھیں نہیں دی. یہ کرم اس لیے کہ تم جو گناہ آپ سے کر سکتے ہو مجھ کو بچا دیا. یہ اپنی اپنی وہ ہے نا. یہ 3 قسمیں ہو گئی. اور اسی چیز کی طرف امام حسین علیہ السلام کی ایک حدیث میں ان تینوں طرف اشارہ ہے. کہاں فرماتے یہ حدیث امام حسین علیہ السلام سے فرماتے ان قوما عبدوا اللہ رغبتا، کچھ لوگوں نے اللہ کی عبادت کی رغبت یعنی وہی لالچ کی بنیاد. فتلک عبادت التجار، یہ عبادت تاجروں کی ہے، بزنس مین کی ہے. افطاری کرواؤ جہنم کی آگ بجھاؤ، یہ تو بزنس ہوا نہیں ہوا. تو یہ میرا جملہ نہیں ہے افطاری کرواؤ جہنم سے بچو، یہ رسول اللہ کا جملہ. بات آ گئی ہے تو اس کو سنتے چلیے. خطبہ شعبانیہ کل ہلکا سا اشارہ کیا تھا نا کہ پیغمبر نے رمضان سے پہلے شعبان کے آخری جمعے میں خطبہ دیا. اسی خطبے میں یہ جملہ ہے کہ اتقوا النار، بچو جہنم کی آگ سے. مومن کو افطار کرواتے. بعض روایتوں میں ہے کہ کسی نے، بعض روایتوں میں کہ مولا نے کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ سب کی اوقات نہیں ہے، تو سب کی طاقت نہیں ہے. بھائی میں رکشہ چلاتا ہوں، دن بھر میں جو ہے وہ 400 روپے کل کماتا ہوں، تو میں اپنے بچوں کو کھلا لوں یہی بہت ہے. افطار کیا کرواؤں گا مسجد میں لے جا کر. یا رسول اللہ ہر آدمی اس قابل نہیں ہے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اتق النار ولو بشق تمرۃ، بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے، چاہے کھجوری کی ہو. پھر کھجور لے کے آؤ. صاحب کھجور بھی تو اچھی خاصی مہنگی ملتی ہے، وہ کہاں سے لے آئے؟ یا رسول اللہ اس پر بھی قدرت نہیں ہے. پیغمبر نے پھر فرمایا اتق النار ولو بشربۃ من ماء، بجھاؤ جہنم کی آگ کو، بچاؤ اپنے کو جہنم کی آگ سے، چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ ہو. ایک بات بتائیں، جیسے دنیا میں چالاکی ہوتی ہے نا، ویسے ہی مومن بھی چالاک ہوتا ہے، دین میں بھی چالاکی ہوتی ہے. اور ہم کو اب تک سب سے چالاک آدمی کون دکھائی دیا معلوم ہے؟ جناب سلمان فارسی سب سے چالاک ہے. پیغمبر نے فرمایا جو سب سے پہلے علی کی فتح کی خبر لائے گا، اس کی جنت کنفرم. سب لوگ دوڑ پڑے. اب آپ دیکھ رہے ہیں سلمان چپ چاپ رسول اللہ کے پاس بیٹھے. جب وہاں فتح ہو گئی پبلک دوڑی، تو دوڑنے سے پتہ چل گیا یا رسول اللہ مبارک. اب وہ لوگ ہانپتے آئے یا رسول اللہ مبارک، ہوتا جنت لے گئے سلمان. تو یہ چالاکی نہیں ہے. ویسے ہی یہاں بھی آپ بھی چالاکی کر سکتے ہیں. پیسے کسی نے لگائے، افطار کسی نے کی، ہماری تو آمدنی نہیں ہے نا. ہم نے کیا کیا؟ کچھ نہیں. اچھا خاصا جب گلاس رکھا تھا، پلٹا توڑے ہوئے ہیں کل سے. یہ کا بسم اللہ، پیسہ لگانے والے پیچھے رہ گئے، یہ آگے بڑھ گئے. اچھا سوال اس بات کا ہے
کہ یہ جو دو عبادت ہے، امام نے فرمایا نا تینوں، کہ کچھ لوگ عبد اللہ راغبتاً، کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں لالچ میں، فَتِلْكَ عِبَادَةٌ تُجَّارٌ، یہ تاجروں کی عبادت ہے، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً، اور کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ڈر میں، تِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، یہ غلاموں کی عبادت ہے، نوکروں کی عبادت ہے۔ سر کی بات نہیں مانیں گے نکال دیے جائیں گے، اگر یہ گناہ کریں گے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ تو یہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی عبادت ہے۔ سوال، کیا غلاموں کی عبادت کرنا صحیح ہے؟ جہنم کے خوف سے عبادت کرنا صحیح ہے؟ بولیے، بالکل صحیح ہے۔ کیا جنت کی لالچ میں عبادت کرنا صحیح ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ مواہب، مظاہر، سمجھے آپ؟ لڑکا آپ کا، لڑکی کتنی بڑی؟ یہ آپ کے ہیں؟ ان سے انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر کل 3 دن کے اندر آیت الکرسی سنا دو گے تو $50 دوں گا۔ اب انہوں نے جو آیت الکرسی سنائی آپ کو، وہ اللہ کے لیے $50 کے لیے؟ $50 کے لیے۔ لیکن باوجود اس کے کہ $50 کے لیے آپ کو سنایا، آپ خوش ہوں گے، انعام دیں گے؟ چھوڑو، تم نے میرے لیے تھوڑی $50 کے لیے سنایا، یا یہ کہیں گے؟ اس پر بھی باپ خوش ہو جاتا ہے۔ تو $50 ہی کے شوق میں صحیح سورہ یاسین تو یاد کر لیا۔ اللہ باپ سے زیادہ مہربان ہے، جنت کی لالچ میں ہی صحیح میری عبادت تو کر دو۔ صلوات بر محمد۔ اور یہ چیز سب کے بس میں ہے بھی نہیں کہ جو بغیر جہنم کے خوف کے اور جنت کی لالچ کی عبادت کر لے۔ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْعَبِيدِ، کچھ لوگ خوف میں عبادت کرتے ہیں، یہ کس کی عبادت ہے؟ غلاموں کی۔ وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، یہ تیسرا امام کے جملے ہے۔ اور کچھ لوگ عبادت کرتے ہیں، بولیے، اللہ کے شکر کے طور کے اوپر۔ فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ، یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت، ہی افضل العبادت۔ امام فرماتے ہیں یہ افضل عبادت ہے۔ کون؟ جو شکر، نہ جنت کی لالچ میں ہو، نہ جہنم کے خوف میں ہو۔ یہ حدیث کس کی ہے؟ امام مولا، یہ جو آپ نے فرمایا، کیا یہ ممکن ہے اس پورے مجمع میں، انکلوڈنگ مائی سیلف، ہے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا دے کہ ہم کوئی کام بغیر ثواب کے نہیں کرتے؟ مولانا یہ کریں گے تو اس کا کیا ثواب ہے؟ پہلا ثواب تو ہمارا یہی ہوتا ہے۔ تو مولا یہ ممکن ہے؟ ہر آدمی یا ثواب کے شوق میں کرتا ہے یا عذاب کے خوف میں، تیسرا کوئی ممکن نہیں ہے۔ عجب نہیں، امام جواب دے، کیسے ممکن نہیں ہے؟ میں پہلے ہوں یا علی؟ میں نے کہا مولا آپ کے باپ ہے، تو وہ پہلے نا، مجھ سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں، الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا من جنتک، والے والے میں نے تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کی ہے نہ جہنم کے خوف میں کی ہے، بل وجدتک اہلا للعبادہ۔ صلوات معصومین علیہ السلام کے علاوہ، لیکن ہے بہرحال یہ 3 ہوئی، ایک اور نکل سکتی ہے۔ اس کو یا یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ روایات میں اختلاف، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امام ہی نے کسی موقع پر یہ فرمایا ہو، کسی موقع پر یہ فرمایا ہو، اس لیے کہ بعض کتابوں میں شکرن کی جگہ ایک دوسرا لفظ ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ قومن عبد اللہ عز وجل حبا لہ، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ خوف میں نہ طمع میں، تیسرا کیا تھا؟ شکر میں۔ بعض کتابوں میں ہے حبا لہ، اللہ کی محبت کرتے ہیں، شکر میں بھی نہیں۔ جیسے وہ ابھی قصہ سنایا ہمیں کہ اندھا ہے، اپاہج ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہے، اس کے باوجود الحمدللہ، یہ کہے کا شکریہ ہے۔
کہ یہ عشق الہی ہے، یہ محبت خدا ہے. صلوات تو یہ ہو گیا موٹے طور کے اوپر پہلے مرحلے میں عبادت کی دو قسم. خلاصہ سن لیجیے کیا کیا؟ جبری اور اختیاری. جبری سے ہم سے بحث نہیں ہے. جب اختیاری عبادت ہوگی تو سوال ہوگا عبادت کیوں کر رہے ہو، اور یہ بھی ہوگا کیوں نہیں کر رہے ہو. تو ہم نے کہا جب کیوں طے ہو جائے گا تو نہیں خود بخود طے ہو جائے گا. عبادت کیوں کر رہے، یا جنت کے خوف میں لالچ میں، یا جہنم کے. جو نہیں کر رہا ہے اس کا مطلب نہ اس کو جنت کا شوق ہے نہ اس کو جہنم کا خوف ہے. خود بخود طے ہو جائے گا، اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا عبادت اختیاری. اب جو ہم عبادت کر رہے ہیں، مثلا نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں، افطاری کروا رہے ہیں، یہ اختیاری ہے. یہ اختیاری عبادت وہ چاہے آپ خوف کی بنیاد پہ کریں چاہے آپ شوق کی بنیاد پہ کریں. مین چیز یہاں آتی ہے. جملہ کیا تھا؟ اگر کسی کو یاد ہو مجھ کو دیکھنا پلٹنا پڑے. فَأَنَّكَ تَعْبُدْهُ وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا. عبادت کرو مگر بغیر کسی کو شامل کیے، شرک کے بغیر، یعنی اخلاص کے ساتھ، یعنی خلوص کے ساتھ. اب آئیے خلوص پر. ہاں ابھی تو آدھا ہی گھنٹہ ہوا. ہاں اب آپ فرمائیے کہ فرمائش ہے کچھ بڑھایا، کتنا بڑھایا جائے سر؟ یہ کون سی بات ہے کہ گھنٹہ کہہ دیں گے آپ. ایک معین کیجیے نا، آدھا گھنٹہ ہو یعنی 9 بجے تک. ٹھیک. صلوات پر محمد. تو اب چاہے جیسی عبادت ہو، اگر اس عبادت میں اخلاص نہیں ہے، اگر اس عبادت میں شرک پایا جا رہا ہے. شرک کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ کو دو مان رہے ہیں. شرک یہ بھی ہے کہ اکیلے کی، کل مثال دی تھی، اکیلے کی نماز کا انداز اور 4 لوگوں کے درمیان کی نماز کا انداز. اچھا ایک پہلے ہی دن آج میں گزارش کر دوں، ایک بہت پرانا دشمن ہے ہمارا. دیکھیے ہمارے یہاں لڑائیاں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں اختلافات ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ کسی دن موقع ملا تو عرض کروں گا کہ ان اختلافات پہ اہل بیت کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. وہ آج کا موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ کسی دن ایک اور دشمن کا ذکر کر کے پھر انشاءاللہ کہیں مناسبت آتی ہے تو اس پر بھی بات کروں گا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کتنا چاہتے. چلیے صلوات پڑھیے اخلاص کل سے اسی کو چلتے. سب سے زیادہ اہل بیت کو اگر کوئی خواہش ہے ہم سے آپ سے تو وہ یہ ہے کہ مل کے ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو. ایک دشمن ہمارے آپ کے لیے انف ہے. وہ کون ہے؟ شیطان. جس کے لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین. انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. کون؟ بولیے. شیطان. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اور اللہ نے بھی اس کا چیلنج قبول کیا ہے. آپ جتنا چاہیے. اور ایک بات اور بتا دیں، جتنا آپ بڑھتے جائیں گے اتنا ہی شیطان آپ پر محنت تیز کرتا ہے. نام سنا ہے آپ نے ان کا؟ مرحوم شیخ مرتضی انصاری. سنا ہے؟ بڑی عظیم شخصیت ہے. شیخ مرتضی کے پاس ان کے ایک شاگرد آئے. کہنے لگے استاد میں نے خواب دیکھا. کیا؟ کہ شیطان کو وہ موٹے موٹے رسے لیے ہوئے تھا اور وہ بڑا غصے میں تھا آپ سے. ہم نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگا یار تمہارے استاد شیخ مرتضی نے ناک میں دم کر رکھا ہے میرے جائے. کیا ہوا؟ کہا 7 رسے ڈالے میں نے اس کے گردن میں اپنی طرف کھینچنے کے لیے اور وہ توڑ کے نکل جاتا ہے. شیخ مرتضی نے کہا تمہارا خواب صحیح ہے. تب کیا مطلب؟ تو اس میں ہوا یہ کہ کل میرے یہاں شروع کی بات تھی،
کل میرے یہاں ولادت ہونے والی تھی اور جب بیوی کو تکلیف بڑھی تو اب ظاہر سی بات ہے کہ دائی وغیرہ بلانا ہے. میرے پاس اپنے پیسے نہیں تھے, امانت رکھی تھی اور با اختیار امانت. ایسا بھی ہوتا ہے نا بھائی, یہ پیسہ رکھے جب مانگوں گے دے دیجیے گا تو آپ شرط لگا دیں بھیا خرچ کر سکتا, ہاں خرچ کیجیے, جب آپ کو چاہیے دے دیجیے. تو با اختیار امانت. اب بیوی کی تکلیف بڑھی, میں اس تھیلی کی طرف بڑھتا تھا کہ اس میں سے قرض کے طور پر کچھ لے لوں دائی کے لیے, پھر ادا کر دوں گا. ہاتھ جاتا تھا, نفس پکارتا تھا, شیخ ادا کرنے سے پہلے مر گئے تو کیا ہوگا. واپس پھر بے چینی نہیں دیکھی جاتی تھی, پھر بڑھتا تھا, پھر نفس پکارتا تھا. کہنے لگے 7 مرتبہ رات میں اس تھیلی کی طرف بڑھا ہوں اور اللہ کا شکر ہے میرے نفس نے ملامت کی, ہاتھ روک لیا, صبح ہوتے ہوتے نارمل ڈلیوری ہو گئی. اللہ کا شکر ہے. تو جتنا آپ ترقی کرتے جائیں گے نا اتنا ہی زیادہ شیطان. ایک لڑکا تھا سمجھ گیا, تو اس کو شوق ہوا, کتنا آپ کوشش کر لیجیے اخلاق, اس کو شوق ہوا کہ خالص اللہ کے لیے, کسی کو نہ دکھانا نہ سنانا کچھ نہیں, اللہ کے لیے. شیطان کہتا آؤ بیٹا ہم ہیں نا, دیکھیں کتنا خلوص برتتے ہو تم. جا کے کہیں صحرا بیابان میں کوئی کنارے میں مسجد پڑی تھی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا, وہاں جا کے اس نے نماز شروع کی, نماز شب مثلا, کوئی گھر والے بھی نہ جانے. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. تب تک دروازہ بہت سے بولا. اس کے دماغ میں آیا کہ میں تو اللہ کے لیے آیا تھا, میرا مقصد تو نہیں تھا نا بتانا کہ میں نماز شب پڑھتا ہوں, لیکن اب یہ جو بھی آیا ہے یہ اب جائے گا. اب دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن دماغ یہ جائیں گے وہاں جماعت بیان, آج کیا مومن آدمی, میں نے کل اس کو وہاں نماز پڑھتے دیکھا سبحان ربی العظیم و بحمدہ, اور دماغ ہے کہ وہ تائیں پوچھیں گے کہ ماشاءاللہ تم وہاں نماز پڑھتے ہو, خالہ پوچھیں گی ماشاءاللہ تم وہاں, کیا میرا مرتبہ ہو جائے گا پھر سماج میں. سمع اللہ لمن حمدہ, وہ نماز پڑھتا جا رہا, دماغ میں سارا گیا تھا کاہے کے لیے, خلوص کے لیے. اب نماز ختم ہو گئی تو کوئی نہیں ہے, لیکن دروازہ کیسے بولا تھا. آئے باہر دیکھا بارش ہو رہی ہے, ایک کتا, یو نو سر, ایک کتا بارش سے بچنے کے لیے اس کے چھجے کے نیچے آیا, کچھ پوچھ ہلی, دروازہ ہل گیا. یہ سمجھے کوئی آدمی آیا, پوری نماز پڑھ ڈالی. نیت کیا تھی, قربتاً الی اللہ, لیکن پڑھی کہاں, قربتاً الی القلب. صلوات. شیطان جو ہے وہ ہم کو کسی قیمت پر, اسی لیے کوشش کرنا چاہیے, کثرت سے آدمی پڑھتا رہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اہل بیت چاہتے ہیں بھیا ایک دشمن بہت ہے, شیطان. اب اس کے آگے دشمن مت بناؤ, مل کے رہو. ارے صاحب انہوں نے میرے, دیکھیں جو جوابات ہوتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا. ایک بات اور سن لیجیے, اس کو سنا دوں میں, موضوع سے ہٹے مگر بڑی شاندار, ہو سکتا ہے پھر یاد آئے نہ یاد آئے. ایک بات نوٹ کر لیجیے, کبھی بھی کوئی انسان نہ کسی کے ساتھ برا کر سکتا ہے نہ کسی کے ساتھ اچھا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیا نام ہے آپ کا؟ صحیح بات ہے کہ غلط؟ کوئی آدمی نہ کسی کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے نہ کسی کے ساتھ. جو اچھا کرتا ہے اپنے ساتھ کرتا ہے, جو برا کرتا ہے. میرا 10 لاکھ روپے لے کے بیٹھ گئے, مجھ کو وہاں سے جو ہے وہ زیرو پوزیشن میں نکلنا پڑا. آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ برا نہیں کیا, بظاہر لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ برا کیا, لیکن اس نے آپ کے ساتھ برا نہیں کیا, وہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس نے اپنے, یہ کون سا فلسفہ. میں نے کہا میرا جھک جاؤ تو اعتراض کرو نا. قرآن کہتا ہے بھیا, قرآن کیا, ان احسنتم احسنتم لانفسکم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. اچھا کرو گے
اپنے لیے کرو گے، برا کرو گے اپنے لیے کرو گے، نہ کسی کے ساتھ تم اچھائی کر سکتے ہو نہ کسی کے ساتھ برائی کر سکتے ہو۔ صاحب 50 غریبوں کا مکان بنوایا میں نے، اچھا نہیں کیا، کہا ان کا نہیں بنوایا، تم نے اپنا مکان بنوایا۔ ابھی سنا رہا ہوں صلوات، اور یہی چیز جو بات آ گئی ہے کل کی مجلس کا مقدمہ بن جائے گی۔ اگر یہ آدمی سوچ لینا تو پھر نہ کسی کے ساتھ نیکی کرنے پر گھمنڈ ہوگا نہ اترائے گا، اس لیے کہ اپنے ساتھ اچھائی کر کے کوئی گھمنڈ کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کیا؟ ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا، اچھا کرو گے تو اپنے لیے، برا کرو گے تو اپنے لیے۔ جناب عیسیٰ دونوں کو سن لیجیے آپ، پھر آگے چلتا ہوں۔ اب تو ماشاءاللہ وقت ہی وقت ہے نہ ہو جاتا ہے، ہڑبڑ نہیں ہے، صلوات دیکھیے صحابی کے لیے پیغمبر کے جو ساتھ لوگ ہیں ان کو صحابی بولا جاتا ہے، جناب عیسیٰ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ صحابی ہی ہے، بٹ ان کو حواری بولا جاتا ہے۔ تو جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ یعنی صحابیوں کے ساتھ جا رہے تھے۔ ایک جگہ کچھ جشن کا سا ماحول تھا، خوشیاں منائی جا رہی تھی، کیا بات ہے، معلوم ہوا شادی ہے لڑکی کی۔ جناب عیسیٰ نے کہا کہ آج یہاں خوشیاں منائی جا رہی، جشن ہے، کل یہاں ماتم ہے۔ حواریوں نے پوچھا کیوں؟ کہا یہ دلہن کل بر جائے گی، آج کل ماتم ہو گیا، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر ادھر سے گزرے، کوئی غم کا ماحول نہیں، ویسے ہی جو ہے وہ خوشیاں چل رہی ہیں۔ حواریوں نے کہا یا نبی اللہ، یا روح اللہ، آپ نے تو کہا تھا کہ یہاں ماتم ہوگا، یہاں تو کچھ آثار نہیں ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا چلو پوچھتے پتا کرتے، آئے، سب خیریت ہی ہے، دلہن کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر، میں ملنا چاہتا ہوں۔ جناب عیسیٰ نے لیا، جناب عیسیٰ نے دلہن سے پوچھا کل تم نے کیا کیا بیٹا؟ تو مطلب کا نہیں کوئی کام کیا تم نے؟ تو سب لوگ اپنا شادی میں مصروف تھے، میرے لیے کھانا آیا دلہن کے لیے، میں شوہر کے انتظار میں تھی کہ وہ آ جائے تو ساتھ میں دونوں کھائیں گے، کہ اتنے میں ہو سکتا ہے اتفاق سے کہ وہ اس کا جو روم رہا ہوگا وہ گلی ولی میں رہا ہوگا، تو کوئی فقیر گزر رہا تھا، اس نے آواز لگا دی بھوکا ہوں اللہ کے نام پہ بھیا میرا پیٹ بھر دو۔ جب کوئی جواب نہیں ملا تو میں نے کہا بھائی اس بھیڑ میں ہنگامے میں کون سنے گا اس بیچارے فقیر کی، میں کیا، میں تو جب چاہوں گی کھانا مل جائے گا۔ تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، جو کھانا میرے لیے رکھا تھا دھیرے سے میں لے کے نکلی اور جا کے اس فقیر کو کھلا دیا۔ فقیر نے کھانا کھایا، شکم سیر ہوا، کہتا جا بیٹا اللہ تیری عمر دراز ہے، بس آگے میں اپنے کروں۔ جناب عیسیٰ نے کہا اس کا لحاف اٹھاؤ، لحاف اٹھایا گیا، سانپ گرا۔ جناب عیسیٰ نے کہا یہ سانپ معمور تھا اس کو کاٹنے پر، اسی پر مرتی ہے، لیکن اس نے چونکہ ایک فقیر کا پیٹ بھرا اللہ نے اس کو عمر بڑھا دی۔ اب بتائیے اس دلہن نے فقیر کو کھانا کھلا کے فقیر پہ احسان کیا کہ اپنے اوپر کیا؟ یہی تو قرآن کہتا ہے ان احسنتم احسنتم لانفسکم، صلوات محمد بعد نماز ماشاءاللہ جو ہے وہ دورہ ہوتا ہے قرآن کا۔ قرآن کے بارے میں بڑی تاکید ہے کہ لکل شیء حسنۃ لکل شیء حلیۃ وحلیۃ القرآن الصوت الحسن، ہر چیز کا ایک زیور ہے، قرآن کا زیور اچھی آواز ہے، بڑھیا آواز بنا کے پڑھو، اچھے سے پڑھو۔ اچھا ہر آدمی کو اپنا اپنا ذوق ہے، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی آیت اچھی لگتی ہے، یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، سارا کلام انسان سے بلند ہے، لیکن آدمی کے اپنے ذوق کے اعتبار سے لوگوں کو اپنے اپنے حساب سے کچھ آیتیں اچھی لگتی ہیں۔ پیغمبر کا زمانہ ہے، تفسیر میں اس آیت کے ذیل میں یہ داستان ہے، پیغمبر کا زمانہ ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، کون سی؟ یہی ان احسنتم
احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اچھا کرو گے بولیے تو اپنے لیے، برا کرو گے. ایک اللہ کا بندہ، ایک جوان ان کی طرح سے، تو جوان بھی کیا صحابی ہے وہ، اس کو یہ آیت بڑی اچھی لگتی تھی، آواز بھی اللہ نے بڑھیا کی تھی، تو وہ گاتا تھا زور زور سے. احسنتم احسنتم لانفسکم، بڑے بلند آواز سے دونوں سے بڑھیا ڈٹ کے نہیں بنا. بغل میں ایک یہودی عورت رہتی تھی، اسے بہت کھلتا تھا، شور مچاتا رہتا ہے. ایک دن اس کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا پڑھو تم ان احسنتم احسنتم لانفسکم بتاتی ہوں بیٹا. حلوہ بنایا، حلوے میں اب شاید نہیں پہنچ پائیں گے اس میں 10-15 دن میں، یہ ہو سکتا ہے. پڑوسی کے حقوق بھی بیان کیے گئے ہیں، پڑوسی کا حق کیا ہے، وہ پڑوسی مسلمان ہو نہ ہو کیا ہو، وہ ایک الگ موضوع انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی. حلوہ بنایا، حلوے میں ملایا زہر. بڑے محبت سے آئی، بیٹا بابو کیا نام ہے تمہارا؟ لیاقت. بیٹا لیاقت حلوہ کھاؤ گے؟ مجھے پڑوسی ہے، لاؤ اماں دے دو. اس نے حلوہ دے دیا، زہر ملا ہوا. یہ آدمی لیاقت بھائی مثلا ناشتہ کر چکے تھے، تو اب حلوہ ابھی کیا کھائیں گے؟ ان کا کام تھا جانور چرانا، اس صحابی کا کام تھا جوان پر. تو ان کا دوپہر میں کھانا آئی ہے کچھ نہ کچھ، تو حلوہ رکھ لیا بھیا کا، روٹی لے لی اپنے گھر سے، حلوہ روٹی پانی رکھ کے اور جانور لے کے صحرا چلے گئے. اپنا بیٹھے ہیں، جانور چل رہے ہیں، تب تک سامنے سے 2 مسافر آئے، سب جان پہچان کے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے بھائی خیریت، کچھ بھوک بھوک آؤ بیٹے کچھ کھا لو. کھاؤ گے یار؟ کھلا دو. اس کو کیا پتا حلوے میں کیا ہے. اس نے صاحب گڑیا والا حلوہ، اپنے گھر والی روٹی ان دونوں جوانوں کو پیش کر دی. پانی تھوڑا کھا لو، آرام کر لو، پتہ نہیں کہاں سے آ رہے. ان دونوں نے حلوہ روٹی کھایا، پانی پیا، لیٹے یا علی میں گئے، لیٹے رہ گئے. یہ زمانہ پیغمبر ہے. الزام کس پر آیا؟ اس صحابی پر ہے، اس کے یہاں کھا پی کے مرے تھے، وہ اریسٹ ہو گئے. بے خطا بیچارہ کیا ہوا، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے نا، اریسٹ ہو گیا. پیغمبر نے فرمایا کیوں، تمہاری کیا دشمنی تھی، کیوں تم نے ان کو زہر دیا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ نہیں دیا، روٹی میری تھی، پانی میرا تھا، اس نے کچھ نہیں دیا. حلوہ پڑوسی کا جگہ بلا اس کو. وہ پڑوسن پکڑ کے آئی یہودی، اور اس لڑکے سے کیا دشمنی تھی، تم نے حلوہ زہر ملا کے دیا اس کو؟ اچھا وہ تو دیکھ رہی ہے تو زندہ بیٹھا ہے، جھول بولتا. بیٹھو پڑوسی کے حق کی بنیاد پر پیار میں محبت میں اتنا بڑھیا یہ قرآن پڑھتے ہیں، ان کو ہم نے محبت میں دیا تھا. اچھا محبت میں دیا تھا، تمہارا حلوہ کھا کے 2 لڑکے مر گئے. کہاں لے جا بھائی دکھلاؤ ان کو. اب جو پلٹا گیا معلوم ہوا دونوں لڑکے اسی میں جا کے، چونکہ پڑوسی تھے، جان پہچان تھی، اس نے روکا، یہ رک گئے، اس نے کھلایا، انہوں نے کھا لیا. کیا کہا قرآن نے؟ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا. برا کرو گے تو اپنے لیے کرو گے. صلوات پر محمد. یہ چیز جو ہمارے سماج میں مثلا what's your name؟ میسم بھائی ہیں، ہم دونوں بھائی ہیں. ہماری دونوں کی لڑائی کس بنیاد پر ہوئی؟ میسم کو اس بات کا اعتراض ہوا کہ مولانا نے ممبر سے میرے بھائی ہوتے ہوئے مجھ کو بے عزت کیا، میرے ساتھ برا کیا، اس لیے ناراض ہوں گے نا. قرآن کہتا ہے میسم بلا وجہ تم برا مان رہے ہو. انہوں نے تم کو بے عزت نہیں کیا ہے، اپنی اوقات دکھائی ہے. اس لیے کوئی آدمی دوسرے کے ساتھ برا کر ہی نہیں سکتا، جو کرے گا اپنے ساتھ کرے گا. جس دن یہ جو ہے وہ ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ نہ ہم کسی کے ساتھ اچھا کر سکتے ہیں نہ کسی کے ساتھ برا کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا بھی ہے تو ہم کو اس لیے فیل نہیں ہوگا کہ تھوڑے دن تو پریشان ہوں گے ہم، لیکن مین اس کا بدلہ تو آپ کو بیٹا ملے گا قیامت میں. ہم کیوں لڑ کر کے تمہارا نقصان کرو. صلوات محمد. جنرلی جو اختلافات ہوتے ہیں ہمارے یہاں وہ کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟
کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے. قرآن کہتا کیا ہے نا, ہم ان سے مٹتے ہیں, تم کو ٹینشن نہیں. اسأتم فلا, برا کرو گے اپنے لیے. ایک آپ کو واقعہ سنا دوں, صلوات کرنا. صلہ رحم اور قطع رحم بہت سنی ہوگی مجلسیں وغیرہ آپ نے. اسی ذیل میں ایک داستان ملتی ہے. ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس, آگے کہنے لگا کہ مولا, کچھ چچیرے بھائی تھے اس کے, اور اس کا حق وقت مار لیا تھا. تو کہنے لگا مولا آپ اتنا پریشان کر رکھا ان سبوں نے, آپ کہہ دیجئے مولا میں اپنا گھر ہی چھوڑ دیتا ہوں, گاؤں ہی چھوڑ دیتا ہوں. حضرت نے فرمایا اگر مجھ سے رائے لینے آئے ہو تو میں کبھی تم کو گاؤں چھوڑنے کی اجازت نہیں دوں, تم سے جو ہو سکے کرتے ہو. گزر گیا زمانہ. کافی دنوں کے بعد اتفاق سے پھر ملاقات ہوئی اس سے امام کی. حضرت نے کیا ہوا بھائی, آپ کیسے تعلقات ہیں, بڑی شکایت کر رہے تھے تم اپنے بھائیوں کی چچیرے, اب تو ٹھیک ہے. کہ ٹھیک, پتہ نہیں کیا ہوا مولا, سب مر گئے. کوئی گھر مل گیا, کسی کو دعوت لے گیا, کسی کا کچھ ہو گیا. حالت یہ کہ جو ہو میرے باپ کی پراپرٹی انہوں نے دبائی تھی وہ تو ملی, ان کا کوئی وارث نہیں بچا. تو چونکہ میرے چچا کے بیٹے تھے تو ان کی ساری پراپرٹی مجھ کو آ گئی. امام نے کہا جانتے ہو ایسا کیوں ہوگا؟ کہ مولا کیوں؟ کہ تم کو یہ سب ملا صلہ رحم کی بنیاد, ان کو یہ سزا ملی ہے قطع رحم کی بنیاد. تو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ دو چیزیں جب ہو گئی نا, کہ دین یہ کہتا کوئی کسی کا نقصان نہیں کر سکتا, پر وقت نظر آئے گا, لیکن حقیقی فائدہ اور نقصان تو وہاں ہے نا. تو وہاں اس نے اپنا نقصان کیا, آپ کا نقصان نہیں کیا ہے. یہ دو چیز ہو گئی, اس کو سمجھ لے آدمی. تیسری چیز اہل بیت چاہتے ہیں کہ مل کر سلوات پڑھیے, بس آخری بات سنو. پیسہ وہ چیز ہے کہ پیسے میں چاہے جو ہو اختلاف ہوتا ہی ہوتا ہے, اپنے اوپر مت لیجیے گا. لیکن قصہ ہے سسر داماد کا. وہ کچھ لین دین کا معاملہ تھا 4000 کا, اور وہ صاحب آپس میں بھڑے ہوئے تھے. سسر داماد دے نہیں رہا, ان کا نہیں بنتا آپ کا. وہ سارا ادھر امام کے صحابی, ان کا گزر ہوا. چلے کیا بات, 4000 روپے ان کے اوپر, محسن کے اوپر باقی دے نہیں رہے. کیوں بھائی, پہلے ان کو جھوٹ بولتے صاحب ایک پیسہ باقی نہیں ہے. یہ صحابی سمجھ گیا. ٹھیک, کہا یہ آپ دونوں آدمی میرے گھر آئے, دونوں کو گھر لے گیا. ہاں آپ بتائیے, بولو لے آتا کیا چکر ہے؟ کہنے صاحب 4000 روپے باقی ہے اس کا اوپر میرا. کیوں بھائی, قاضی صاحب جھوٹ بولتے ہیں. سمجھ گیا. اندر گئے, 4000 لے آئے. کہیے تمہارا پیسہ مل گیا, تم کو تو نہیں دینا پڑا نا. دونوں بھائی گلے مل گئے. تم کو نہیں دینا پڑا نا, تمہارا مل گیا. پھر جھگڑا, یہی تو جھگڑا تھا. دونوں گلے مل لیے, جانے لگے. اس صحابی نے کہا کہاں, رک جائیے جی, مجھ سے آپ سے کیا مطلب؟ کہ میں 4000 آج کی رقم نہیں ہے بھائی, چاندی کے سکے اگر درہم ہے, دینار کے سونے کا, تو چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے. ہم کو کیا پڑی ہے کہ ہم آپ کی طرف سے 4000 دے دیں ان کو؟ تو ہاں بات تو صحیح ہے. کہ یہ میرا پیسہ نہیں تھا. تب کہ میں وکیل ہوں امام صادق علیہ السلام, مالی وکیل ہوں, اور مجھ سے میرے مولا نے حکم دیا مجھ کو کہ اگر ہمارے شیعوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ان کو ایک دوسرے سے ملانے کی کوشش کرو. میرا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے, خرچ ہو جاتا ہے. اب اس سے آگے کچھ چاہیے. ایک طرف قرآن کہتا ہے اگر تم کو یہ خیال ہے کہ انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے, مین ظلم انہوں نے اپنے اوپر کیا ہے. محسن کیا کہتے 10 لاکھ کی کوئی اوقات نہیں, اللہ کر دے گا. اس کے بعد تمہارا امام چاہتا ہے کہ مل کے رہو. یہ دو چیز ہو گئی. تیسری 2-4 منٹ میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. صلوات محمد ہمارے اور آپ کے امام
مرحوم سید ابن طاؤس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت کو سرداب میں اپنے شیعوں کے لیے دعا کرتے سنا گیا. بہت غضب کیا سن لیجیے اس کو. پالنے والے شیعتنا خلقوا من شعاع انوارنا، ہمارے شیعہ ہماری نور کے کرنوں سے پیدا ہوئے. وفاضل طینت، ہماری فاضل طینت سے پیدا. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، پالنے والے انہوں نے بہت گناہ کیا. معمولی چیز نہیں ہے. بھائی اپنے بھائی کا گناہ اپنے ذمے نہیں لے گا، لیکن ہمارے گناہ کو امام دیکھیے اپنے ذمے لے رہے ہیں. قد فعلوا ذنوبا کثیرا، انہوں نے بہت گناہ کیا ہے، لیکن کیوں؟ اتکالا علی حبنا و ولایتنا، ہماری محبت ہماری دوستی پر بھروسہ ہو گیا. یہ تو شفاعت کرا ہی دے گا. ہم نہیں کہتے مثلا کہ ہمارے شیعہ بہت اچھے ہیں، بہت گناہ کیا ہے، مگر کیوں؟ ہماری محبت پر پالنے والے. ان کا گناہ دو طرح کا ہے. ان کان ذنوبہم بینک و بینہم فاصفح عنہم لقد رضینا، اگر ان کا گناہ تیرے اور ان کے بیچ ہے، انہوں نے تیری نافرمانی کی ہے، اللہ ان کو معاف کر دے. لقد رضینا، ہم ان سے خوش ہیں. ہو گئی بات. لیکن اگر ان کا آپس کا معاملہ ہے، وسیع حسن نے محسن کا حق مار لیا ہے، محسن نے علی کا حق مار لیا ہے، علی نے حسین کا حق مار لیا ہے، تب امام نے نہیں کہا کہ اللہ ان کو معاف کر دیجیے. یہ کمال کی چیز یہی ہے. غور کی فرمایا اگر تیرے اور ان کے بیچ ہے خدا معاف کرتے ہم خوش ہیں، لیکن اگر ان کا آپس کا میٹر ہے تب امام نے نہیں کہا اللہ معاف کر دے. لیکن تب بھی دعا کی ہے. فرماتے ان کان ذنوبہم بینہم، اگر ان کا آپس کا میٹر ہے اللہ ان کو توفیق دے یہ ایک دوسرے کو معاف کر دے. بس ایک سوال آخری ہے، جواب دے دیجئے. بھول گیا میں نام آخر. قاسم صاحب، امام کی دعا رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اور امام کی دعا کیا ہے؟ اگر ان کا آپس کا میٹر ہے اللہ ان کو معاف کرنے کی توفیق دے دے. وسیع حسن ہاتھ جوڑے پڑے، قاسم بھائی غلطی ہو گئی معاف کر دیے گا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ہوتا نہیں ہوتا. کیوں نہیں معاف کر رہے بھائی؟ امام نے کہا پالنے والے اگر ان کا آپس کا ہے تو تو ان کو توفیق دے معاف کرنے کی، اور ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے پر تیار. تو امام کی دعا ریجیکٹ ہو گئی. بولیے علی صاحب، ہمت ہے کسی میں پورے مجمع میں کہنے کی معاذ اللہ امام کی دعا رد ہو گئی؟ امام کی دعا پھر ہم کیوں نہیں معاف کرتے ایک دوسرے کو؟ محسن بھائی غلطی ہو گئی معاف. سوال نہیں ہوتا مولانا تم کو معاف کرنے کا، تم کیوں نہیں تیار ہو رہے معاف کرنے کو؟ کہہ دیجئے کہ امام کی دعا ریجیکٹ کر دی اللہ نے. کہنا یہ تو ہو نہیں سکتا. امام کی دعا پھر ایک ہی جواب ہے. امام نے کس کے لیے دعا کی؟ اپنے شیعوں کے لیے. امام کی دعا رد نہیں ہو سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم وہ شیعہ ہی نہیں ہے جس کے بارے میں امام نے دعا کی ہے. کچھ سمجھ میں آیا؟ قبا پہن کے تم شیعہ نہیں کہلاؤ گے مولوی صاحب، ہم ماما لگا کے شیعہ نہیں کہلاؤ گے، ممبر بیٹھ کے 1 گھنٹہ تقریر کرنے سے ذاکر ہو سکتے ہو، مولانا ہو سکتے ہو. شیعہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. شیعہ کون ہے؟ جو اپنے امام کی مرضی کے مطابق چلے، ہے نا؟ بس آج ماہ مبارک رمضان کی 16 ہو گئی. کتنے دن بچے؟ 13 دن اور بچے، 14 دن اور بچے. یا اللہ ہم سب کو اپنے امام کی مرضی کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرما. خاص کر کے وہ امام جن کی ابھی کل ولادت کی تاریخ گزری ہے نا، ان کے ساتھ کیا نہیں ہوتا تھا؟ بولیے کیا نہیں ہوتا تھا، اور اس کے باوجود بھوکے ہو. سواری نہیں ہے. یہ نہیں صرف کہ حدیثوں نے کہا گیا ہے مل کے رہو، انہوں نے خود کر کے بتلایا بابا ہمارے ساتھ جتنا ہوا اتنا تو تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. لہٰذا اگر واقعاً مولوی صاحب آپ مولانا کے ساتھ ساتھ شیعہ بھی بننا چاہتے ہیں تو خالی قبا پہننے سے آپ شیعہ نہیں ہوں گے. ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کیجیے، ایک دوسرے سے محبت سے رہنے کا جذبہ پیدا کیجیے.
تب آپ شیعہ ہوں گے، ورنہ مولانا ہے تقریب کیجیے جائیے. خدا حافظ. صلوات بر محمد و آل محمد. پروردگارہ ہم سب کو محبت، پیار، اخوت، مل کے رہنے کی یہ بہت بڑی آپ کے اندر تو بہت بڑا ایڈوانٹیج یہی ہے کہ مختصر لوگ ہیں. جہاں بڑی جماعت ہوتی ہے جولی ہولی میں کتنی انجمن ہے نا، تو وہاں دقت ہوتی ہے. شکر ادا کیجیے کہ آپ لوگ 10-15 لوگ ہیں، یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. لیکن پکڑ کیوں پڑھ دیا؟ ہم نے کہا اس لیے پڑھ دیا کہ اگر کہیں گاؤں دیہات میں وہاں وطن میں کچھ ہو رہا ہو، آپ تک بات آئے تو یہ سنے رہیے تاکہ آپ ان کو سمجھا سکیں. صلوات پر محمد و آل خوب. امام لے کے آئے ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل. اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے اس بچے پر رحم کر دیں. یہیں تک بات آئی تھی نا. 3 بھال کا 3 چلے کمان میں جوڑا گیا. فذبح من الورید الى الورید. حضرت علی اصغر استان سے استان تک ذبح ہو گئے. جناب قاسم کی لاش کے ٹکڑے لے آئے، علی اکبر کی لاش لے آئے، عباس کا علم لے آئے. کوئی تکلف کوئی تذبذب امام حسین کو نہیں. لیکن پتہ نہیں اس پھول سے جنازے میں کیا ہے. خیمے کی طرف بڑھتے ہیں ہمت جواب دے جاتی ہے، پلٹ آتے ہیں. اور 1-2 بار 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، فرماتے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. 7 مرتبہ آخرکار جی گڑا کر کے در خیمہ پہ آئے. آواز دی باپ اپنے بچے کو لے جاؤ. جواب سے پہلے وہ چند برس کی کم سن بچی آ گئی. بابا بھیا کو پانی پلا لائے. اتنے میں امام نے ابا کا سایہ ہٹایا. تب تک روایت دیتی ہے کہ بابا آ گئی. کچھ نہ زبان سے نکلا جیسے سجدہ ہو گیا ہو. جب بچے کی یہ حالت دیکھی وہ ایک جملہ زبان سے نکلا اور مثلوں کا یوں نہا بیٹا کیا کچھ جیسے بچوں کو بھی نہیں ہے. ذوالفقار سے ننھی سی قبر کھود کے اپنے ہاتھ سے علی اصغر کو دفن کر دیا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو کام کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو میرے ساتھ آپ بھی دہرائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم پروردگار سورہ حمد و توحید و صلوات و صلوات جملہ مؤمنین و مؤمنات مخصوصاً وہ محبان علی جن کو کوئی مثال ثواب کرنے والا نہیں ہے اس مجلس میں موجود جتنے ہم سب مرد و عورت ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے جن کے گناہوں کو بخش دے جوان معصومین کو کرامت فرما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین